تو شروع میں 1000 سال تک اللہ نے جبرائیل امین کو اپنے عرش کے نیچے کھڑا کیا، دوسری مرتبہ میں 18,000 سال تک کھڑا کر دیا، اور جب تیسرا مرحلہ آیا تو پھر سے اللہ نے 18,000 سال تک جبرائیل امین کو عرش کے نیچے کھڑے ہونے سے فرمایا اور کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ خیر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے نیچے کھڑے ہو گئے اور اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ اور جب 18,000 سال ختم ہو گئے تو اللہ نے پوچھا تو کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا میں تو غلاموں کا غلام ہوں، تیری عبادت کرنے والا ہوں اور تیرے سامنے جھکنے والا ہوں۔ گویا 3 امتحان حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہوئے، اور اتفاق سے اللہ کے فضل سے تینوں امتحانات میں جبرائیل امین کامیاب ہو گئے، اللہ نے کامیاب کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تو کامیاب ہو گیا جبرائیل امین۔ اس کے بعد اللہ نے جبرائیل امین سے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ بچہ بھی جب ایگزام دیتا ہے اور ایگزام میں جب کامیاب ہوتا ہے تو اسکول والے مدرسے والے انعام دیتے ہیں نا، تو یہاں بھی جبرائیل امین کا ایگزام ہوا، ایگزام لینے والے اللہ اور ایگزام دینے والے جبرائیل امین جو تمام فرشتوں کے سردار، جب ایگزام میں کامیاب ہو گئے، امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ جبرائیل امین کو انعام دینے والے۔ اب اللہ نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل امین تو ایگزام میں کامیاب ہو گیا، مانگ کیا مانگتا ہے، میں تجھے انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں کچھ بھی نہیں مانگتا، صرف ایک سوال ہے اللہ، میں کچھ بھی نہیں مانگتا یا اللہ، صرف ایک سوال ہے۔ اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا، میں نوروں کا نور ہوں، میں فرشتوں کا سردار ہوں نا، تو نے مجھے نور سے پیدا کیا، میں فرشتوں کا سردار ہوں نا، لیکن اتنا بتا کہ میرے نور سے بھی بڑھ کر کوئی اور نور ہے؟ سوال دیکھو حضرت جبرائیل کا، اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا، میں نوروں کا نور ہوں، میں فرشتوں کا سردار ہوں، لیکن اتنا بتا کہ میرے نور سے بھی بڑھ کر کوئی اور نور ہے؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل امین اوپر دیکھو۔ ہاں جب ایگزام چل رہا تھا اللہ فرما رہے تھے کہ اوپر مت دیکھنا، نیچے دیکھتے رہنا، چنانچہ پہلے مرحلے میں 1000 سال تک نیچے دیکھتے رہے اللہ کے عرش کے نیچے، پھر 18,000 سال، پھر 18,000 سال۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انعام کے بارے میں اللہ نے فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک سوال پوچھ لیا کہ میرے نور سے بھی بڑھ کر کوئی اور نور ہے؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل امین اب اوپر دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھا، جب دیکھا تو آنکھیں چکا چون ہو گئی، خیرہ ہو گئی، دیکھ نہ سکے، کہنے لگے اللہ میں دیکھ نہیں سکتا، یا اللہ میں دیکھ نہیں سکتا، نور کی تجلی روشنی کو میں دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا تو دیکھ بھی نہیں سکتا، اللہ نے کہا تیرے اندر دیکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے، تو دیکھ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ میرے آخری نبی محمد کا نور ہے، اس لیے کہ میرے آخری نبی محمد کا نور ہے۔ اور سن لے اگر یہ نور پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ جبرائیل تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اب نور محمدی بھی تیار ہو گیا، ہمارے نبی کا نور تیار ہو گیا۔ اللہ نے 2 فرشتوں کو بلایا، جبرائیل امین تو تھے ہی، اور ایک فرشتے کو بلایا حضرت میکائیل کو۔ ان دونوں فرشتوں کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ یہ جو نور ہے اس کو اٹھاؤ۔ یہ دونوں نہ اٹھا سکے، یہ دونوں نہیں اٹھا سکے، اور ان دونوں نے کہا کہ اس کو تیرے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا، اس کو تیرے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ نور محمد ہے، یہ نور محمد ہے تو تیار۔ اب اللہ ان دونوں کو ایک زمین کی طرف جانے کا حکم فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ نور محمد یہ بالکل تیار ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک زمین کی طرف جانے کا حکم دیا، جس کو ہم لوگ مدینہ طیبہ کہتے ہیں،
کہ جاؤ اس زمین کی طرف جہاں بعد میں میرے نبی کا روضہ مبارک ہوگا، اس زمین کی مٹی لے کر آؤ، اس زمین کی مٹی لے کر آؤ، جس کو ہم لوگ مدینے کی خاک شفا کہتے ہیں، مدینے کی مٹی، کہ جاؤ اس زمین کی طرف اور اس زمین کی مٹی لے کر آؤ، اس لیے کہ جس کی جہاں کی مٹی ہوگی وہ وہیں جا کر ختم ہونے والا ہے، اس لیے ہمارے یہاں بھی، اس لیے ہم بھی اور ہماری بھی جہاں کی مٹی ہوگی وہیں ہم مریں گے۔ اس لیے فارسی میں ایک کہاوت ہے نا جس کا ترجمہ ہے انسان کو دو چیزیں کھینچتی ہے، ایک اس کی لکھی ہوئی روٹی روزی، انسان کو دو چیزیں کھینچتی ہے، ایک اس کی لکھی ہوئی روٹی روزی، دوسری چیز اس کی قبر، دوسری چیز اس کی قبر۔ تو فرشتے مدینے کی مٹی بھی لے کر آ گئے، اللہ نے کہا اس نور پر مٹی، اس نور پر اس مٹی کو بھی رکھ دو۔ اللہ اکبر، انسان کو یہ دو چیزیں کھینچتی ہے، ایک تو اس کی روزی اور دوسری اس کی موت، اس کی قبر۔ یہ کسی کو نہیں معلوم کون کتنا کھائے گا، کتنی روزی ملے گی، اور یہ کسی کو نہیں معلوم کون کہاں مرے گا اور کہاں اس کی قبر بننے والی ہے، لیکن اللہ کا نظام ہے جب اللہ رزق دینے پر آتے ہیں تو کوئی بھی بہانہ بنا دیتے ہیں، اور جب موت دینے پر آتے ہیں تو کوئی بھی موت کا بہانہ بن جاتی ہے اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ خیر، اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ یہ جو مٹی ہے یہ نور کے اوپر رکھ دو، تو نور بھی سامنے ہے اور مدینہ شریف کی وہ مٹی بھی آ گئی جہاں پر ہمارے نبی کا روضہ اقدس ہے اور مزار مبارک ہے، اور جس جگہ ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں تو اس قبر کی اس جگہ کی مٹی بھی آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ یہ نور کو یہاں آسمانوں پہ رہنے دو، یہ مٹی کو بھی یہاں رکھ دو، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ جاؤ جنت میں، جنت میں جاؤ اور جنت سے 7 چیزیں لے کر آؤ۔ کتنی بھائی؟ 7 چیزیں لے کر آؤ۔ سب سے پہلی چیز جنت سے مشک لے کر آؤ، نمبر 2 زعفران لے کر آؤ، نمبر 3 کافور لے کر آؤ، نمبر 4 سنبل یعنی گھاس، جنت کی ایک گھاس ہے، گھاس لے کر آؤ۔ 4 چیزیں ہو گئی، اور آگے فرمایا اور 3 نہریں، ایک نہر کا نام رحیق، جنت کی نہریں ہیں، ایک نہر کا نام معین اور ایک کا نام سلسبیل، ان تینوں نہروں کا پانی لے کر آؤ۔ یہ دونوں فرشتے 7 چیزیں لے کر آ گئے۔ جب فرشتے لے کر آ گئے تو پوچھا یا اللہ یہ تو بتا تو ان چیزوں سے کیا تیار کرنے والا ہے، کیسے تیار کرنے والا ہے؟ اس لیے کہ سب موجود ہے، ایک تو نور محمدی موجود ہے، مٹی بھی آ گئی، 7 چیزیں بھی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں جنت کے مشک سے محمد کا خون تیار کرنے والا ہوں، زعفران سے رگوں کو تیار کرنے والا ہوں، محمد کی کافور سے محمد کی مبارک ہڈیوں کو تیار کرنے والا ہوں، زعفران سے رگوں کو تیار کرنے والا ہوں، کافور سے محمد کی مبارک ہڈیوں کو تیار کرنے والا ہوں، اور سنبل یعنی گھاس سے محمد کے مبارک بالوں کو تیار کرنے والا ہوں، اور جنت کی نہروں کے پانی سے محمد کے مبارک تھوک کو اور مبارک پسینے کو تیار کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا اے فرشتوں یہ محمد تیار ہوگا، دنیا والوں کے لیے رحمت بنے گا اور آخرت والوں کے لیے سفارش کرنے والا بنے گا۔ اب اندازہ لگاؤ اس نور کا کیا عالم ہوگا، جس نور میں 7 چیزیں ملائی گئی جنت کی۔ ہمارے نبی کے نور سے بڑھ کر کوئی نور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ہمارے نبی کے پیدا کرنے کا طریقہ ایک نرالا ہی ہے، اور ہمارے نبی کے پیدا کرنے کا ایک اسلوب
اور سنت اللہ اور اللہ کا طریقہ ایک نرالا اور انوکھا ہی ہے۔ ہمارے نبی کی پیدائش مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی چیزوں کو استعمال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک پیارے طریقے سے اور ایک نرالے طریقے سے پیدا فرمایا۔ تو شروع میں 1000 سال تک اللہ نے جبرائیل امین کو اپنے